اب کچھ چیزوں کا بیان ضروری ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاک ہے، حالانکہ کتاب و سنت سے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ملتی۔ جن میں سے پہلی چیز ہم یہی کہیں گے کہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا وہ کیا ہے؟ منی۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اور احناف کا اس بارے میں فتویٰ بھی ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ناپاک ہونے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ملتی، بلکہ جو دلائل ملتے ہیں اس کے پاک ہونے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک دلیل ہے علقمہ اور اسود رحمہم اللہ، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بن کر صبح کیا، اور صبح کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اپنے کپڑے کو دھل رہا تھا۔ یہ مہمان اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح کے وقت کیا کر رہا تھا؟ اپنے کپڑے کو دھل رہا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مہمان کو، اس شخص کو، انما کان یجزئک ان رأیتہ ان تغسل مکانہ فإن لم تر نضحت حولہ۔ فرماتی ہیں کہ اگر منی تم دیکھ رہے ہو، یعنی ابھی بھی وہ سائل ہے، لیکوڈ ہے، سوکھ نہیں گیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے دھل دو، اور اگر اسے دیکھ نہیں رہے ہو، سوکھ گیا ہے وہ، تو اسے اگر کھرچ دو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ اسے اگر تم کھرچ دو تو تمہارے لیے کافی ہے، یا اس کے آس پاس اگر نضحت حولہ، یعنی اس کے آس پاس پانی کا چھینٹا مار دو تو تمہارے لیے کافی ہے، اگر وہ سوکھ چکا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے اپنے عمل کے بارے میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرِكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی لگا ہوا ہوتا اور میں کھرچ دیتی تھی اسے، بس پانی سے دھلتی نہیں تھی بلکہ کیا کرتی؟ کھرچ دیتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ کھرچنے کی وجہ سے اس کا اثر باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بتائیں، اثر تو باقی رہے گا نا، اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کے کپڑے پر اگر پاخانہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ سوکھ بھی جائے، تو کیا اسے صرف کھرچ دینا کافی ہوگا اور اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ناپاک چیز لگی ہوئی ہے، جب تک اسے نہ دھلے تب تک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے۔ منی کا حکم یہ نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو اس میں منی لگا ہوتا تو میں کھرچ دیتی تھی، اور اسی کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی کہ یہ ناپاک ہے اور اس کا دھلنا ضروری ہے، بلکہ اس کے آثار ظاہر ہوتے آپ کے کپڑے پر، اور اللہ کے رسول اس کپڑے پر نماز پڑھتے۔ روایت کے اندر یہ بھی صراحت موجود ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے مجموع الفتاویٰ کے اندر فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أو لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه وثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره۔ مجموع الفتاویٰ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فرماتے ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت نہیں کی ہے، یہ نقل نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں منی دھلنے کا حکم دیا تھا۔ کسی ایک صحابی نے بھی ایسی کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے، اور یہ یقینی ہے کہ ان کے کپڑوں میں منی لگتے تھے، تو اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور انہیں حکم دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے اور اس کا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ ناپاک سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں ناپاک ہے نہیں۔